یہ بھی پوچھا گیا ہے، کوئی صاحب پیر ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یعنی گیلانی سید ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو غوث پاک کا شہدائی اور عاشق بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے برملا ظاہر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب جو ہیں وہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلا مومن بھی ہیں وہ، اور سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی بھی ہیں، اور وہ جنتی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کے خلاف ہے لکھا ہوا۔ تو مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا ہے، جن کی وہ اولاد کہلاتے ہیں اور جن کا نام لے کر تو وہ لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور جن کی محبت کا وہ دم بھرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الغنیۃ لطالبی طریق الحق، عرف عام میں اس کو غنیۃ الطالبین کہا جاتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں یہ حج کا بیان کیا ہے اور اس میں ایک فصل قائم کیا ہے واختلفوا فی تسمیت یوم الترویہ، کہ ترویہ کا جو دن ہے یعنی 8ویں ذو الحج کا، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ نام جو ہے یہ کیوں ہے اور یہ کہ یہ ترویہ کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے، اس فصل کے اندر آگے چل کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعوت یعنی کسی کو بلانا کسی مشن کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے، یہ دعوتیں جو ہیں یہ 4 ہیں، اور ان میں سے لکھا ہوا ہے دوسری دعوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اسلام کی طرف بلایا، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت کے اوپر آپ نے عمل کیا۔ تو اب آگے یہ سرکار کا فرمان لکھا ہوا ہے بعثت ہادیا ولیس الی من الہدایۃ شیء، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہدایت دینے والا، رہنمائی فرمانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن کسی شخص کو زبردستی ہدایت دے دینا اور راہ ہدایت پر گامزن کر دینا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آگے اس میں لکھا ہے کہ قال اللہ عز وجل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غوث پاک فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ ہدایت کی راہ پر نہیں چلا سکتے ہیں جی ہر ایسے شخص کو کہ جس کے بارے میں آپ کا دل چاہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو راہ ہدایت پر چلا دیتا ہے۔ آپ کے ذمہ راہ ہدایت پر چلا دینا نہیں ہے بلکہ صرف راہ ہدایت دکھا دینا آپ کے ذمہ ہے۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت عمہ ابی طالب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کے سلسلے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دینا چاہی تھی، یعنی ایمان لانے کی ہدایت۔ فابا ان یہدیا، تو ابو طالب نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہدا وحشیا، اور اللہ پاک نے اس کے برعکس وحشی جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا اور مشرک تھا، اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے ڈالی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی ذمہ داری ہو کہ وہ فلاں شخص کو ضرور ہی وہ ہدایت کے راستے پر چلا دے، یہ راستہ دکھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، آگے پھر راہ سیدھی جو ہے اس کے اوپر چلانا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ تو اس میں صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سے ہدایت کا سوال کیا، ان کو اس سے ایمان لانے کا آپ نے مطالبہ کیا، تو فابا ان یہدیا، تو آپ ابو طالب نے انکار کر دیا۔ اور دوسری احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ کلمہ میں چچا تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں
کہ جو آپ کو پہلے کہتا ہوتا ہوں، آپ اس کلمہ کو اگر اب مرتے دم ایک بار بھی پڑھ لیں تو میں قیامت کے روز اس کلمے کی بنیاد پر تمہارے لیے کچھ فائدہ کر سکتا ہوں۔ تو لکھا ہے حدیثوں کے اندر فَأَبَا، ابو طالب نے انکار کر دیا وہ کلمہ پڑھنے سے۔ تو یہ ہے جی دوسری جلد ہے الغنیۃ لطالبی طریق الحق، غنیۃ الطالبین کتاب ہے جی، اور چھپی ہوئی میمنیہ، مکتبہ میمنیہ قاہرہ مصر کی ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے۔ طارق صاحب اس کو بھی لے لیں آپ، تفسیر الجیلانی، یہ لے لیں آپ، یہ سب یہ لے لیں، ٹائٹل پیج ہو گیا۔ میں بتا دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے، اس تفسیر کی یہ قرآن پاک کی تفسیر، اور اس تفسیر کی یہ جلد ہے تیسری جلد میں سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اور آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اس پر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں لما احتضر ابو طالب ودنا ان یخرج من الدنیا، جب ابو طالب پر وقت وفات آیا اور اس وقت کے قریب ہو گئے کہ اب دنیا سے وہ رخصت ہوں، جاءہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہتمم بایمانہ و توحیدہ، تو اس کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور دل میں یہ مضبوط ارادہ کیے ہوئے کہ ان کو ایمان کی دعوت دوں اور ان کو توحید کی دعوت دوں۔ فقال له قل یا عم مرۃ لا الہ الا اللہ، تو سرکار نے فرمایا ابو طالب سے کہ اے میرے چچا، ایک بار تم پڑھ لو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک بار یہ پڑھ لو تو میں احاج بہا لک عند ربی، تو میں اپنے رب کے نزدیک یعنی قیامت کے روز میں اس کلمہ کی بنیاد پر آپ کے لیے جھگڑا کروں گا، یعنی یہ کہ آپ کے فائدے کے لیے میں کچھ طلب کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وَأُخْرِجُكَ بِهَا عَنْ زُمْرَةِ الْمُشْرِكِينَ، اور اس کلمہ کے پڑھنے کے ذریعے سے اے چچا میں تجھے مشرکین کی جماعت میں سے نکال لوں، یہ کلمہ جو ہے یہ پڑھ لو۔ قال یا ابن اخی، تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، واللہ انی علمت انک لصادق، واللہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو سچائی ہے، فی جمیع ما جئت بہ، ان تمام چیزوں میں جو آپ لے کر آئے ہیں آپ سچے ہی ہیں، لیکن اکرہ ان یقال، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ جزع ابو طالب عند الموت، کہ ابو طالب جو ہیں وہ موت کے وقت آ کے تو بزدل ہو گئے ہیں اور موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر یہ آر نہ ہوتی تو میں کلمہ پڑھ لیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار کی صداقت کو وہ اپنے دل کے اندر جانتے تھے، مگر اس کی تصدیق کرنا اور اسلام کے شرط کے مطابق اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا جو ہے اس کو وہ اپنے لیے باعث آر کہتے رہے، اور اس آر کی بنا پر انہوں نے مرتے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے بارے میں۔ اب جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے یا ان کو سمجھتا ہے کہ ان کی بات میں کچھ وزن ہے تو وہ تو ضرور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے گا، اور جس نے ضد اختیار کی ہوئی ہے کہ خواہ مخواہ غوث پاک بھی کہہ دے تو میں نہ مانوں گا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے۔ پوچھا گیا آپ سے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، انہوں نے پوچھا حل نفعت ابا طالب بشیء، کہ کیا حضور آپ نے ابو طالب کو، آپ کے چچا ابو طالب کو آپ نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے ان کے مرنے کے بعد؟ پوچھا کہ وہ ان کو کوئی فائدہ آپ نے پہنچایا؟ فإنہ کان یحوت لک ویغضب لک،
کیونکہ وہ یا رسول اللہ آپ کی حفاظت بھی کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے وہ آپ کی وجہ سے وہ غضبناک بھی ہوتا تھا، یعنی ناراض بھی ہو جاتا تھا جی آپ کی وجہ سے، تو کیا آپ نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا اس کے مرنے کے بعد؟ سرکار نے فرمایا ہوا فی ضحضاح من النار، وہ جہنم کی آگ جہاں پر گٹوں تک ہے نا جی، نیچے سے لے کر گٹوں تک آدمی کے جہاں جہنم کی آگ ہے نا، وہ اس جگہ پر ہے جی۔ لا ولو لا انا، اور اگر میں نہ ہوتا، مطلب یہ ہے کہ میری اگر شفاعت نہ ہوتی یا میری اگر کوشش نہ ہوتی تو لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کا جو سب سے نچلا ترین طبقہ ہے اس کے اندر وہ چچا ابو طالب ہوتا۔ تو ضحضاح من النار سے مراد وہ حصہ ہے کہ جہاں پر آدمی کے گٹے گٹے تک جی آگ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دوزخ کے جو ہے نا وہ موزے پہنائے گئے ہیں، دوزخ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے سر کے کھوپڑی کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے وہ دماغ اس طرح کھول رہا ہے گرم ہو کر کہ جس طرح ہنڈیا کے اندر شوربہ کھولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں۔ اب آگے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تو کسی اور کی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ارشادات بہت کافی و وافی ان کے لیے۔